السلام علیکم ناظرین، فواد چودھری نے سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح سے ان پر تشدد کیا گیا اور کس طرح سے ٹارچر کر کے انہیں الیکشن سے باہر رکھا گیا. اور فواد چودھری نے یہ بھی بتایا کہ انہیں عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف غلط سٹیٹمنٹ دینے پر مجبور کیا گیا. یہ سب کچھ فواد چودھری نے وائس آف امریکہ میں انٹرویو کے دوران بتایا. ناظرین آئیے ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں. فواد چودھری اس وقت پی ٹی آئی میں ہے. دیکھیں، پی ٹی آئی ہی کی وجہ سے ہم جو کچھ ہیں آج آپ نے مجھے لیا ہے، پی ٹی آئی کی وجہ سے. ہماری تو پہچان ہی پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی میں ہی ہیں اور رہیں گے. یہ تو عمران خان کے نام کے اوپر، چونکہ ہم سارے لوگ جیلوں میں تھے، ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیے گئے، ہم لوگوں کے اوپر بربریت کی گئی، تشدد کیا گیا، ہمیں بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا کے ہم سے زبردستی سیاست جو ہے وہ چھڑوانے کی کوششیں ہوئیں. میں جب جیل سے آیا تو مجھے جو ہے وہ پیغام ملا کہ عمران خان آپ سے جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہیں جو ہے وہ ملنے آئے. تو میرے پاس اس وقت 47 کیسز ہیں، تو میرے ضمانتیں تھیں. تو میں نے کہا کہ جی ابھی 10 دن میری آگے ضمانتوں کے کیسز ہیں، تو اگلے ہفتے میں جب بھی حکم کریں گے میں چلا جاؤں گا. اتنی دیر میں مجھے پتہ چلا کہ ایک گروپ جو ہے وہ سارا گیا اور خان صاحب کے سامنے انہوں نے رونا پٹنا ڈال دیا کہ یہ اگر آ گئے تو ہمارا کیا بنے گا اور کچھ ہوگا. پھر مجھے جیل سے خان صاحب کا میسیج آیا کہ ابھی ٹھہر جاؤ، اور ابھی جو ہے وہ ان کا ذرا پرابلم آیا ہوا، یہ سارے ذرا ہو گئے ہیں، انسیکیور ہو گئے ہیں، بٹ ڈونٹ وری اینڈ وی ول ٹیک کیئر. سو ہم بیٹھ کے انتظار کر لیں گے. ہمارا تعلق تو عمران خان سے ہے نا، باقیوں کو تو ہم دیکھیں نہیں جانتے. ایکچولی ٹو بی فیئر ود عمران خان بھی اس لیڈرشپ میں کتنے لوگوں کو جانتے ہیں. عمران خان کا تو جو بھی سیاست ہے یا جو کچھ ہمارے ساتھ جو وقت گزرا ہے یا جو ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ ان کا کسی اور کے ساتھ اس طرح کا تو نہیں ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا آپ پہ اعتماد ہے، لیکن پی ٹی آئی نے آپ کو ٹکٹ نہیں دیا. ہمارے کاغذ ریجیکٹ ہو گئے. جج صاحب نے مجھے معافی کا پیغام بھیجا کہ میرے پہ بہت پریشر تھا، میں کیا کرتا، اور مجھے ساتھ مشورہ دیا کہ آپ نے سپریم کورٹ میں کاغذ پہ اپیل فائل نہیں کرنی، کیونکہ آپ کا نام لسٹ میں ہے اور آپ کو الیکشن نہیں لڑنے دیں گے. تو اس طرح کے تو الیکشن ہوئے ہیں آپ کے سامنے. آپ کہتے رہے ہیں کہ ہماری باری آئے گی تو ہم اپنی کہانی سنائیں گے. جو اسلام آباد پولیس ہے انہوں نے مجھے اریسٹ کیا سپریم کورٹ سے، اور مجھے بہت ہی دکھ ہے اس بات کا کہ چیف جسٹس پاکستان جو اس وقت بندیال صاحب تھے، وہ فیسیلیٹیٹر تھے ہمیں اریسٹ کرانے میں، ڈسپائٹ دس کہ ہمارے پاس کورٹ آرڈر تھا. میں رجسٹرار کے پاس جب گئے یہ اپنا بیل لے کے، رجسٹرار تالا لگا کے غائب ہو گیا وہاں سے، اس نے جو ہے وہ لائٹ بند کر دی. اس کے بعد اسلام آباد پولیس کے جو لوگ تھے، جن کے آفیسرز آپ شکلیں بھی دیکھ رہے ہیں، نام ابھی میں نام کیا لوں، انہوں نے اٹھا کے ہمیں دے دیا. رات کو پوری رات جو ہے میرے پہ بہیمانہ تشدد کیا، اور آپ ویڈیوز اس تشدد کی بنا کے جن ہائی اپس کو بھیجی گئیں. اس کے اوپر اب آپ کو میں کیا تشدد کی ڈیٹیل بتاؤں. شرم آتی ہے بندے کو اپنی ڈیٹیلز بتاتے ہوئے بھی کہ کس قسم کا جو ہے وہ کرنٹ لگائے گئے، کیا تشدد ہے جو نہیں کیا. اور میں فیڈرل منسٹر تھا، میں پارلیمنٹیرین تھا، کوئی نو کوسچن آسکڈ، کسی نے مجھے کوئی سوال بھی نہیں پوچھا، صرف تشدد ہوا. اور پھر وہاں سے اگلے دن مجھے اڈیالہ جو ہے آدھے گھنٹے کے لیے گیا، پھر مجھے واپس آیا. پھر میں 6 دن سی آئی اے کے ادھر سیل میں رہا. وہاں پہ ایک اور پوری آرڈیل ہے جس سے ہم گزرے. اور اس کے بعد پھر میں کورٹ میں گیا. جب میں کورٹ میں گیا اور وہاں پہ جو گل حسن صاحب نے ہمارا ایم پی او کا آرڈر جو ہے وہ ختم کیا، وہاں پہ میں باہر نکلا تو پھر سارا وہی حالات تھے تشدد کے، اور وہی سارے لوگ جو تھے وہ وہاں پہ موجود تھے. تو اس کے بعد پھر خیر واپس آئے. پھر کچھ ہمارے میوچل دوست تھے، انہوں نے انٹروین کیا، اینڈ اس کی وجہ سے ایک جو ہے تھوڑا مجھے ریلیف ملا. انہوں نے کہا جی یہ کنڈیم کر دیں. ہم نے کہا وہ تو پہلے ہی ہم کنڈیم کر رہے ہیں. عمران خان وہاں پہ جا کے کنڈیم کر چکے تھے 9 مئی کا سپریم کورٹ کے اندر، ہم نے بھی کنڈیم کر دیا. اور ہمیں ایک جو ہے وہ ریلیز اس میں آفر ہوا، اور تھوڑا ایک ریلیف جو ہے وہ مل گیا. ایٹ لیسٹ آئی کوڈ کم آؤٹ آف دیٹ. اٹ واز ناٹ دا جیل، اٹ واز دا ٹارچر سیلز جس پہ آپ گزرے. ایک بہت ہی جو ہے وہ شدید ٹارچر تھی، اور بہت سارے ہمارے جو لوگ ہیں سینئر لوگ ہیں وہ اس سے نہیں گزرے جس سے میں گزرا ہوں. یا اب مجھے پتہ چلا ہے کہ لاہور سے کچھ جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کو بھی اس طرح کا جو ٹارچر سے جو ہے وہ گزارا گیا. اصل دباؤ کیا تھا، چاہتے کیا تھے؟ عمران، اسماعیل، علی زیدی، ہم کوئی بھی آئی پی پی میں جانے کو تیار نہیں تھا. ہمارے ساتھ ہمیں زبردستی صاحبان آ گئے، اور جی پہلے اسلام آباد سے لاہور گئے، پھر وہاں پہ صاحبان ان کے ساتھ جی آپ ادھر چلیں.
میں نے علیم خان کو، ترین صاحب جن سے میرا بہت اچھا تعلق تھا، ان سے میں نے کہا کہ دیکھیں آپ بالکل آگ سے کھیل رہے ہیں، آپ پوری پنجاب کی پولیٹیکل کلاس کو خلاف اپنے کر لیں گے، آپ یہ نہ کریں۔ انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو شیورٹی ہے، کوئی ایسا ایشو ہی نہیں ہے، یہ الیکشن ہونا ہی نہیں، ہم نے تو 40 سیٹیں جیت جانا ہے۔ میں نے کہا اگر انہوں نے 40 سیٹیں آپ کو دینی ہے تو مجھے آپ بتائیں کہ نواز شریف کیا کرے گا آگے اگر 40 سیٹیں آئی پی پی کو ملنی ہیں۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہونا، آپ صرف اپنے دوستوں کو خراب کر رہے ہیں، اور یہاں پہ پالیسیز بدل جاتی ہیں لوگوں کے ساتھ، یہاں پالیسی بدل جانی ہے، آپ یہ جو پولیٹیشنز ہیں نا انہوں نے آپ کو معاف نہیں کرنا۔ لیکن اس وقت ترین صاحب اور علیم خان صاحب کا بھی ذرا ظاہر ہے کہ ہو تو ایک چیز اور ہو جاتی ہے، ادروائز جو ہے ان کو احساس ہونا چاہیے تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور پھر آئی پی پی میں جو ہے وہ ہم بیٹھ گئے جا کے، اس کے بعد پھر میں نے کہا جی ہم بیٹھ گئے ہیں بس اتنا، اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے، اور بس آئی پی پی میں نے تو شامل نہیں ہونا، اور نہ ہی ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے نہ کچھ ہے، اور میں ہو بھی نہیں سکتا تھا، مطلب میں تو نہیں، عمران خان کے خلاف ہم کیسے بات کریں، انہوں نے ہمیں اتنی عزت دی، اتنی محبت دی۔ لیکن آپ اس وقت عمران خان کو چھوڑ کے گئے جب وہ مشکل میں تھے۔ میں نے آپ کو بتایا جس قسم کا تشدد ہوا، اچھا چھوڑ کے بھی کیسے گئے؟ مجھے خان صاحب نے فون کیا، انہوں نے کہا تم پہ تشدد ہوا ہے، میں نے کہا جی سر ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ نہیں بولے، انہوں نے کہا اچھا۔ اس کے بعد پھر میں نے علی جو خان صاحب کے جو ہمارے ہیں لوگ جانتے ہیں انہیں، ان کو میں نے فون کیا اور میں نے انہیں کہا کہ یہ ہو رہا ہے تو مجھے بتاؤ کیا کروں میں۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے علیحدہ ہو جو، کوئی ضرورت نہیں، اتنا نہیں برداشت ہو سکتا، کون انسان برداشت کر سکتا۔ تو پھر میں نے، اور ٹویٹ بھی پھر میں نے نہیں کی، ٹویٹ بھی ایک جو ہے وہ سرونگ ہے انہوں نے کی، تو میں نے جو ہے وہ کہا کہ پھر جی میں پریس کانفرنس نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں کوئی عمران خان کے خلاف بات کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے ہم سیاست سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ہم نے کر دیا، ہم الیکشن انہوں نے لڑنے نہیں دیا پھر بعد میں، اور ہم لڑنا بھی کیا تھا خیر، اور وہ اپنا ٹویٹ ہو گئی، وہ بھی خان صاحب کے نالج میں تھا، اس کے ساتھ تھا۔ تو ٹویٹ آپ کے ٹویٹر جو ہے وہ آپ استعمال نہیں کر رہے تھے، کوئی حاضر سروس جو ہے وہ شخص وہ استعمال کر؟ وہ میں نے اپنی کتاب میں چونکہ ساری ڈیٹیلز دی ہیں تو یو ول ہیو فن۔ فواد صاحب آپ تو فوج کے بہت قریب تصور کیے جاتے تھے، پھر یہ آپ کے ساتھ یہ سلوک، یہ رویہ؟ میں ہی نہیں، مطلب مجھے شیخ رشید صاحب کا اس دن فون آیا، انہوں نے مجھے کہا کہ یار اگر تم اور میں فوج کے خلاف ہیں تو اس ملک میں فوج کے ساتھ کون ہے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ اب دیکھیے میرا بہت، کون سے آرمی چیف ہیں جن سے میرا احترام کا تعلق نہیں رہا، کون سے ڈی جی آئی ایس ہیں جن سے ہمارا تعلق نہیں رہا، اور صرف میرے ساتھ نہیں ہو رہا، ٹو بی فیئر ود پیر پگاڑا ہے، پرویز الہی صاحب ہیں، یہ شیخ رشید صاحب ہیں، یو نیم اٹ، کہ وہ سارے لوگ جو تھے وہ آج وہ اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ پالیسیز کے ساتھ نہیں کھڑے، یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ہمیں اتنا ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کوئی کہ اس طرح کا بہیمانہ تشدد اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہم پہ ہو سکتی ہیں، یا کوئی اپنا کرے گا، یا مطلب ہمارا ایک بہت گہرا اور بڑا پرانا تعلق تھا۔ ایسا کیا ہوا کہ آپ اب اسٹیبلشمنٹ کے اثاثے نہیں ہیں؟ فوج ہمارا اثاثہ ہے، فوج ہمارا اثاثہ ہے، ہم اثاثے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات تو ظاہر ہے کہ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں تو خود بڑا حیران اور پریشان ہوں کہ یہ کیسے ہمیں جو ہے وہ اس طرح کے، ایون جو فضل الرحمان صاحب ہیں یا جو سارے لوگ ہیں، یہ کب فوج کے خلاف تھے؟ ہماری ہر چیز ہی پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے، اور جب پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے تو فوج از انٹیگرل پارٹ آف دس فریم ورک، لیکن فوج کو اس فریم ورک کو سمجھنا ہوگا اور ری اینالائز کرنی ہوگی اپنی پالیسی۔ آپ کا بھی فوج سے رابطہ ہے؟ نہیں جی، اب کیا رابطہ ہونا، ہمیں انہوں نے مار کے حشر کر دیا، اب کیا رابطہ ہونا۔ لیکن نا آخر کوئی تو تھا نا جو عمران خان کو بتا رہا تھا کہ یہ آپ کو قتل کر دیں گے، اور ادھر ان کو بتایا جا رہا تھا، جو ہماری فوجی قیادت ہے اس کو بتایا جا رہا تھا کہ عمران خان آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ تو جب وہ رابطہ ہی نہیں ہوا، ہم جیسے لوگ ہی درمیان سے نکل گئے، تو میرا خیال ہے یہ غلط فہمیاں اس سے بہت بڑھ گئیں۔ تو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کروائی؟ یہ تو فوج کا ایک اپنی انٹرنل پالیٹکس تھی جو ہمارے اوپر آ گئی۔ مجھے آپ بتائیے یہ کس نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ یہ کیس کرو؟ یہ کوئی کیس کرنے والا تھا، اور اس کے اوپر شرم آتی ہے، اس کے اوپر جس قسم کی باتیں ہوئی اور جو قسم کی جو ہے وہ گھٹیا ترین اس کے اوپر جو ہے وہ آرگومنٹ کیے گئے اور باتیں کی گئی۔ تو یہ وہ تو جس طرح سے انہوں نے کیا ہے اس طرح تو نہیں کرتے۔ عمران خان کو چھوٹا آدمی تھوڑا، یہ وہ عزت دار آدمی ہے، پاکستان کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ وابستہ ہے، تو اس طرح تو آپ کو عزت دینی پڑے گی نا آدمی کو۔ یہ تو نہیں کہ آپ سمجھیں کہ ہم
जो मर्जी कर लेंगे। नाज़रीन, फवाद चौधरी ने बताया कि किस तरह से उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जुल्म सितम किया गया कि वो पार्टी को छोड़ दें और इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ बयान दें, और इस कदर तशद्दुद किया गया कि इनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया और ये घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। नाज़रीन, फवाद चौधरी ने यह भी बताया कि जब इन्होंने ये ट्वीट पढ़ा कि इन्होंने पार्टी छोड़ दी है तो उन्हें ये हैरानगी हुई कि मैंने ये ट्वीट कब कर दिया। और नाज़रीन, जिस तरह से फवाद चौधरी के साथ हुआ इसी तरह से पीटीआई के बाकी लोगों के साथ भी हुआ कि उनको गिरफ्तार किया गया, उन पर जुल्म सितम किया गया, तशद्दुद किया गया और उनकी फैमिली को थ्रेट किया गया और हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल किया गया कि पीटीआई और ये इमरान खान के खिलाफ बयान दे और पार्टी को छोड़ दें। जिसमें से कुछ लोगों ने तो जुल्म तशद्दुद से तंग आकर पार्टी को छोड़ दिया, लेकिन कुछ लोगों ने तो इमरान खान से ज़ाती इंतकाम लेने के लिए इस बात को इस्तेमाल किया। नाज़रीन, जिस तरह से फवाद चौधरी अपनी रुदात बता रहे हैं, इसी से जाहिर होता है कि फवाद चौधरी को मजबूर किया गया कि वो पार्टी को छोड़ दें। लेकिन नाज़रीन, अब इमरान खान ही जेल से आने के बाद फैसला करेंगे कि वो किसको अपनी पार्टी में रखना चाहते हैं। और नाज़रीन, फवाद चौधरी ने यह भी बताया कि किस तरह से उनको जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि वो इलेक्शन ना लड़े। नाज़रीन, इसी से जाहिर है कि इलेक्शन कितने धांधली ज़्यादा थे। पीटीआई को तोड़ने का मकसद इन करप्ट सियासतदानों को पाकिस्तान पर मुसल्लत करना था और जिसमें ये कामयाब हुए। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करिएगा।